نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کا تیسرا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا ولا تسأموا، ورنہ تم اکتاؤ، ان تکتبوہ، یہ کہ تم اس کو لکھو، صغیرا او کبیرا، چھوٹی چیز ہو یا بڑی، الی اجل، اس کی میعاد تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ ذالکم یہ حکم اقسط زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، و اقوم اور زیادہ درست ہے، شہادتی گواہی دینے کے لیے، و ادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو اس سے کہ تم شک نہ کرو، الا ان تکونا لیکن یہ کہ ہو، تجارتاً حاضرتاً تجارت حاضر، تدیرونہا جس کو تم لیتے دیتے ہو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا یہ کہ تم اس کو نہ لکھو، واشہدوا اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو، ولا یضار کاتب و نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، وَإِن تفعلوا اور اگر تم کرو گے، فإنه فسوق بكم تو بے شک یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، ويعلمكم اللہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، واللہ بكل شيء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ معزز سامعین کرام، پچھلی آیت میں، پچھلے درس میں، کل والے درس میں گواہ عادل سکہ اور ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کا تذکرہ تھا، تو آج والی آیت میں فرمایا اب اس میں ایک یہ ہے کہ اگر ایک گواہ ہو اور ایک گواہ موجود ہے، اب یہ رکھنا، یہ کرنا، کیا یہ لکھنا اور اس پر گواہ بنانا کیا یہ واجبی ہے، حکم واجب ہے؟ تو علماء نے فرمایا ہے، تو اس پر اتفاق ہے کہ یہ استحبابی حکم ہے، استحبابی حکم ہے، یعنی مستحب یہ ہے کہ لکھ لے اور اس پر گواہ بنا لے، اور اگر نہ لکھے، نہ گواہ بنائے تو پھر بھی یہ نہیں ہے کہ تجارت نہیں ہوگی، یعنی یہ کوئی واجب کے چھوٹنے کی اندیشہ نہیں ہے، یہ استحبابی حکم ہے کہ بہتری اسی میں، اللہ کا حکم یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں باوجود مظلوم ہونے کے، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ فرمایا حق پر ہونے کے باوجود، ایک جس کے گھر بد کردار اور بد اخلاق بیوی ہے اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا، پھر دعائیں کرتا ہے کہ سکھ اور آرام کی، تو اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، سنتا ہی نہیں۔ دوسرا، جس کے پاس کوئی یتیم ہے اس کی کفالت میں، اور وہ ابھی بالغ اور عاقل نہیں ہوا، اور اس کا مال اس کے یتیم کے سپرد کر دیا، اس نے ضائع کر دیا، تو یہ۔ اور تیسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے تجارت کی، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا، بیع سلم کی، اور اس کو لکھا نہیں، اس پر گواہ نہیں بنائے، اور اب وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مدد فرما، اور وہ میرے پیسے، وہ لینے والا انکار کر دے، تو اس کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ ان تین لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اب اگر کسی کے پاس ایک گواہ ہے اور وہ ساتھ قسم اٹھائے، تو کیا قسم گواہ کے قائم مقام ہو جائے گی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے فرمائے ہیں وہ گواہوں پر یا فیصلے فرمائے ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی پر گواہ ہے، اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا، دو یا ایک مرد اور دو عورتیں، تو لا من انکر، پھر وہ قسم کس کے ذمے ہے؟ وہ مدعا علیہ کے ذمے ہے، وہ مدعا علیہ قسم اٹھائے گا، یا فیصلہ گواہوں پر ہوگا یا قسم پر ہوگا، تو یہ نہیں کہ ایک گواہ اور ایک قسم۔ اسی طرح اب بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں پر صرف عقل، عورت کی گواہی معتبر ہے، یعنی وہ رضاعت ہے، سیبہ و باکرہ کے احکامات ہیں، یا حیض و نفاس کے معاملات ہیں، وہاں پر صرف عورت کی ہی گواہی قبول ہوگی، مرد کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مرد گواہی دے بھی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح بعض معاملات ایسے ہیں
کہ یہ مالی معاملات میں یہاں پر اجازت ہے، باقی معاملات میں عورت کی گواہی نہیں شمار کی جائے گی، صرف مرد ہی گواہ ہوں۔ حدود و قصاص میں خاص طور پہ عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، نکاح و طلاق میں بھی عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، مرد کی گواہی کا اعتبار ہوگا۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو طلب کرے تو گواہی آنے انکار نہ کرے، بلکہ وہ ان کی ذمہ داریاں ہیں تو وہ اس پر اجرت لے سکتا ہے کہ مجھے آنے جانے کا کرایہ دیا جائے، وہ اجرت لے سکتا ہے، اس کو کرایہ دیا جائے گا، اس کو اس دن کی مزدوری دی جائے گی۔ ہاں، اور یہ نہیں اس کے جس حساب کا وہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں تو مرچ کے ساتھ روٹی کھاتا ہے اور یہاں پر اس کو کھانا دیا جائے وہ کہے گوشت کے ساتھ، تو ایسا نہیں، اس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو کیا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ گواہی جو دے تو نبی پاک صلی اللہ قرآن مجید میں والذین لا یشہدون الزور، یعنی وہ لوگ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ اب کی مشہادت ہے، وہ شہادت کو قائم کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ ولا تسموا ان تكتبوا صغيرا وكبيرا الا، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، معمولی نوعیت کا ہو یا اسے لکھنے میں دلگیر نہ ہو، یعنی تحریر میں تساہل نہ کرے، چھوٹا ہے بڑا ہے جیسا ہے لکھے۔ بے سلم کے لیے یہ علاج المسمى سے یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ تاریخ متعین ہو، اس تاریخ کو پیسے دینے ہیں، یعنی اجل متعین ہو، اور اسی طرح مبی کی یا قیمت کی چیز متعین ہو کہ اس صنف کی اس طرح کی یہ قیمت ادا کی جائے گی، یا یہ مبی اگر قیمت دینی ہے، مبی دے دی ہے تو قیمت، اور اگر مبی لینی ہے اور قیمت دے دی ہے تو پھر مبی کے بارے میں لکھا جائے گا کہ جو چیز خریدی گئی ہے وہ اس قسم کی ہو اور اس تاریخ کو دی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جب آم درختوں پہ آئیں گے تو پھل تب مبی دی جائے گی، یہ بیر نہیں، بلکہ مقرر کی جائے، وقت متعین کیا جائے، اس کی وصف متعین کیا جائے، تو یہ شرائط ہیں بے سلم کے لیے۔ اور چھوٹا اور بڑا کو لکھنے سے ذالک مقصد عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں انصاف والا ہے، واقوام الشہادہ، گواہی زیادہ درست رکھنے والی ہے، وادنا اللہ ترتابو، اور زیادہ قریب ہے، یعنی یہ تم کو شک سے دور کرتی ہے، یہ چیزیں یعنی شک و شبہ میں پڑھنے سے دور کرتی ہیں۔ الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرون، اگر دست بدست تجارت ہے تو اس کو اجازت، فلیس علیکم جناح، تو پھر اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یزار کاتب، ہاں اب گواہی دیتے کیوں نہیں؟ وہ ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں بعد میں نقصان پہنچائیں گے، تو اس سے منع کیا کہ کاتب اور گواہ دونوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نہ اس طرف سے و اس طرف سے۔ وَإِن تفعل، اگر ایسا کرو گے نقصان پہنچاؤ گے تو فإنه فسوق بكم، پھر تم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، اللہ کے حکم سے نکل گئے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ويعلمكم اللہ، اور اللہ نے تمہیں ایسی نیکی جو چیز تعلیم دی، جو سکھا دیا ہے، تو اس کو لکھو۔ واللہ بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں اور ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا